اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو ہے نا ہم اس وقت مسجد قبلتین میں آئے ہوئے ہیں۔ مسجد قبلتین وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف، جس کو مسجد اقصیٰ بولتے ہیں، اس کی طرف مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو، ایک بیت اللہ شریف کی عظمت کی وجہ سے اور دوسرا یہودیوں کے ساتھ مخالفت کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہودیوں کے ساتھ مخالفت کیا ہوا ہے، تو ان کی مخالفت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام پہ ہم بیٹھے ہیں، اسی مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ قرآن پاک کی یہ آیات جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا منہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا۔ تو اسی وجہ سے اس کو مسجد قبلتین بولتے، دو قبلوں والی مسجد، یعنی ایک نماز کے دوران بیت المقدس کی طرف سے بھی نماز ہو گیا اور ایک نماز کے دوران بیت اللہ کی طرف بھی نماز ہو گیا، تو اسی وجہ سے اس کو مسجد قبلتین بولتے ہیں۔ تو ابھی ہم تھوڑی دیر بعد آپ کو وہ بھی دکھا دیں کہ پہلے قبلہ کس طرف ہوتا تھا اور ابھی قبلہ کس طرف ہے۔ اچھا، یہ سامنے محراب جس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے بیت المقدس کی طرف۔ پہلے قبلہ اس طرف ہوتا تھا، جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام جب نماز کے دوران موڑ گئے تو پھر بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ بیت اللہ اس طرف ہے، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف نبی علیہ السلام نے اپنی منہ کو پھیر دیا۔ مسجد قبلتین سے اب ہم جائیں گے خندق کی طرف، جہاں غزوہ خندق ہوئی تھی۔ تو یہاں اس جگہ اس مسجد میں 2 رکعت نماز ہم نے نفل ادا کی، اس کے بعد چلتے ہیں جی غزوہ خندق جہاں پہ ہوئی اس مقام پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہودیوں کو مدینہ منورہ سے باہر نکالا تو یہ لوگ خیبر چلے گئے اور خیبر میں آباد ہو گئے۔ وہاں بھی ان کی شرارت ختم نہیں ہوئی، یہ لوگ مکہ کے قریش اور مشرکین کے ساتھ مل گئے اور آپس میں اتحاد کیا کہ ہم مدینہ منورہ پہ قبضہ کر لیں گے، اور اس میں بڑے بڑے جو ڈاکو تھے ان کے ساتھ بھی مل گئے۔ مدینہ کے یہود، خیبر کے اور مکہ کے قریش آپس میں مل کے اور اتحاد کیا کہ ہم مدینہ منورہ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں علم ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قبائل کے لوگ ہیں، جب اسی طرح کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم اپنی آبادی کی طرف سے خندق بنا دیتے ہیں۔ ابھی خندق کیا چیز ہے؟ خندق اتنا بڑا مورچہ ہے یا بڑا گڈھا ہے جس کی لمبائی 2.5 کلومیٹر یا 3.5 کلومیٹر ہے، اور ان کی گہرائی اتنی ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ گر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکتا ہے، اور اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ عربوں کے مشہور گھوڑے جب دوڑ لگاتے اس کو پار نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور خندق پہ کام شروع ہو گیا۔ بھوک کے حالات تھی، کھانے کا کچھ نہیں مل رہا تھا۔ ایک صحابہ کہہ رہے کہ ہم ایک کھجور کے اوپر گزارا کرتے تھے، اور ایک کھجور کی قدر تب معلوم ہو گئی جب وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دنوں گئے کچھ کھایا نہیں ہے اور بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک کے بجائے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو اس دوران ایک صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ گئے اور گھر میں پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو بیوی نے بتایا کہ اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک چھوٹا سا بکرے کا بچہ ہے اور کچھ آٹا پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ چلو ان کو ذبح کرو، تیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پہ بلاتا ہوں۔ تو انہوں نے کھانا تیار کیا اور نبی علیہ السلام کو دعوت دی۔ نبی علیہ السلام کو بتایا کہ آپ ہی آ جائے اور ساتھ میں 2-3 بندوں کو بھی لے کے آئے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے پورے خندق میں اعلان کیا کہ لوگ آج جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دعوت ہے۔ اس ٹائم خندق میں یا 1000 لوگ تھے یا 3000 لوگ تھے، دونوں روایت موجود ہے۔ یہ پریشان ہو گیا کہ بھائی کھانا تو 2-3 بندوں کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانے پہ بلا دیا،
बीवी को बताया, बीवी ने बोला परेशान होने की बात नहीं, जब दावत नबी अलैहि सलाम ने दिया है फिर वो ख़ुद इंतज़ाम कर लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि अपनी सारी चीज़ों को तैयार करके किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाए, मैं आके अपने हाथों से सब पे तकसीम करूँगा। तो फिर इस सामने जो मस्जिद नज़र आता है, इसी जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर था, सब जितने लोग थे सब पे खाना तकसीम किया और सब ने पेट भर करके खाना खाया और जितना खाना बनाया था उतना ही हिफाजत में और अमानत पड़ा था। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़त थी जो इसी जगह पे जो है ना अब ज़ाहिर हुई थी। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद बनी हराम। ये जगह जो है ना मस्जिद बनी हराम के नाम से मशहूर है और ये जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर था और इसी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब पे खाना तकसीम किया था। मस्जिद में तरमीम हो रहा है, इस पे काम हो रहा है, इसको बना रहा है खूबसूरत तरीके से, वरना हम इसको आप लोग को अंदर से ज़ियारत करा लेते। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की फिर मौका मिला तो इंशाल्लाह अंदर की ज़ियारत बाद में इंशाल्लाह करा देंगे। अभी हम जिस मुकाम पे खड़े हैं ये जंग खंदक वाली मुकाम है, वो जगह है। मैंने तो आपको पहले तफसील बताया था कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों को मदीना मनौरा से निकाला तो खैबर चले गए, खैबर में आबाद हो गए। वहाँ से उनकी शरारतें ख़त्म नहीं हुई, मक्का के कुरैश के साथ और मुशरिकीन के साथ मिल गए और मदीना मनौरा पे कब्ज़े का इरादा किया। नबी अलैहिस्सलाम को जब इल्म हो गया तो खंदक बनाने का हुक्म दे दिया। तो इसमें ये राय नबी अलैहिस्सलाम को पसंद आई, खंदक पे काम शुरू हो गया। तो जितने भी मुनाफिकीन थे और कुरैश थे वो सारे आ गए। जब उन्होंने खंदक की हालात को देख लिया तो समझने लगे कि ये तो मक्के वालों मदीने वालों का काम नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर किसी ने जो है ना इनको ये चाल दिखाई थी। तो ये चाल जो थी वो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी, जो उन्होंने बताई थी नबी अलैहिस्सलाम को, क्योंकि वो कबाइल के लोग थे, ये कबाइलों का चाल था। जब काफिरों ने देख लिया तो उनके दिलों में खौफ आ गई। तो ये वही मुकाम है जहाँ पे हम खड़े, इसको मस्जिद फ़तह बोलते हैं। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़ियाम किया था और 3 दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, पीर मंगल बुध। और बुध वाले दिन ज़ोहर और असर के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कबूल हो गई और अल्लाह जल्ल शानु की तरफ से इमदाद आ गया। तेज़ हवा चली, तूफ़ान चला, जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ख़ैमों को उखाड़ दिया और जो हवा के साथ रेत उठा उसको आंखों में चली गई, जिसके साथ वो अंधे हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को कामयाबी अता फ़रमाई। मुसलमानों की तादाद 3000 थी और काफिरों की तादाद 10,000 थी। तो नबी अलैहिस्सलाम की दुआओं की बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3000 को कामयाबी अता फरमाई मुकाबिल में जो है ना 10,000 लोगों के। क्योंकि मुसलमान के साथ जो ज़िंदगी है वो असबाब के साथ नहीं है। मुसलमान के साथ हर वक्त अल्लाह को होना चाहिए। जब अल्लाह मुसलमान के साथ होता है तो दुनिया को कोई ताकत भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर दुनिया के सारे असबाब है लेकिन अल्लाह की ज़ात मौजूद ना है तो फिर मुसलमान जो है ना वो कामयाब नहीं है, वो नाकाम है। तो इसको जंग खंदक भी बोलते हैं, जंग अहज़ाब भी बोलते हैं, जबल सिल्ला भी बोलते हैं और सबा मसाजिद भी बोलते हैं। यहाँ पे साथ छोटे छोटे खेमे थे, फिर इन खेमों वाली जगह पे बाद में जो है ना मसाजिद बन गई। वो जो है ना आप तरीके से जो है ना एक एक मस्जिद का नाम और जगह जो है ना आप इंशाल्लाह आप लोगों को सामने बयान कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये बहुत मुक़द्दस मकाम है, लेकिन जो चीज़ बहुत बुरी लगी वो ये है जी कि दीवार के ऊपर नाम लिखे हुए लोगों ने मार्कर से और वो मिटते भी नहीं हैं। तो वो नाम लिखने का मकसद कुछ भी नहीं है। आपका नाम लिखने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपने इसकी खूबसूरती को जितनी भी नाम लिखने से आपने उसकी खूबसूरती को गज़न पहुँचाई है, यानी कि वो अजीब लग रहा है। आई डोंट नो क्यों जी, क्या कहेंगे जी हफीज़ साहब? बिल्कुल, इसको लिखाई से कुछ भी नहीं होता है। करने वाली ज़ात अल्लाह के साथ है जी। अल्लाह के साथ अपना ताल्लुकात को बनाए जी, तो फिर लिखाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ पे भी आप होंगे। लेकिन जब आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत है तो आपके लिए कामयाबी है। अगर आप खाना काबा के अंदर है लेकिन आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत नहीं है तो फिर आप नाकाम है। तो इसी वजह से अल्लाह की नाफरमानी से बचना है
اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے. یہ جو اس کو سبا مساجد بھی بولتے ہیں, 7 خیمے تھے. اچھا. ان خیموں کی والی جگہ پہ بعد میں مساجد بن گئی. جی جی. یہ جو مسجد ہے یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خندق کی رائے دی تھی. اچھا. یہ اسی کے نام سے مشہور ان کا خیمہ تھا. اچھا. بعد میں مسجد بن گئی. یہ رائٹ سائڈ پہ جو گتا لگا ہوا ہے, ہاں جی, یہاں پہ ایک مسجد تھی, مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی. کے نام سے مشہور تھا. ہاں جی. یہاں پہ ابھی پھر بھی انہوں نے اندر کام شروع کیا ہوا ہے. جی جی. یہاں پہ مسجد ابوبکر صدیق تھی, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. اچھا. بعد میں مسجد بن گئی. اور یہ سامنے والی جو ہے یہ مسجد عمر ہے. اچھا, یہ جو سامنے ہے یہ سامنے مسجد عمر ہے. جی. یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. اچھا. بعد میں جو ہے نا اسی جگہ پہ مسجد بن گئی. صحیح. اور یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا پہاڑی کے اوپر آپ کو مسجد نظر آئے گا. جی. یہ ہے مسجد علی. اچھا. یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. اچھا. بعد میں جو ہے نا اسی جگہ پہ مسجد بن گئی. صحیح صحیح. اور یہ کونے پہ آپ کو جو درخت نظر آتے ہیں, ہاں جی, تو سامنے کونے پہ درخت نظر آتے ہیں, ہاں جی. تو اس درخت والی جگہ پہ مسجد فاطمہ تھی. اچھا. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پہ عورتوں کو, بچوں کو رکھا ہوا تھا. اچھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا. صحیح صحیح. تو اس دوران کچھ جاسوس آ رہے تھے جو مسلمانوں کی خیر خبر لے رہے تھے. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ جاؤ ان کو رکھو, تو جاسوس ہے. انہوں نے بولا میں کس طرح رکو, بوڑھا ہوں, ضعیف ہوں, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جی. پھر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ سے لوہا اٹھایا, جی. اور یہودی کو سر کے اوپر مار دیا. جی. اس کا سر کاٹ دیا, جہاں پہ کافر بیٹھے ہوئے تھے اس کے درمیان میں پھینک دیا. اچھا. تو جس وجہ سے جو کافر آنے والے تھے جی. ان کے دلوں میں خوف آ گئے, وہ لوگ واپس چلے گئے. صحیح. تو وہ مسجد فاطمہ ہے. اس کو سبا مساجد بھی بولتے ہیں, صحیح. اور جنگ خندق بھی بولتے ہیں, جنگ احزاب بھی بولتے ہیں, جنگ جی. سلہ بھی بولتے ہیں. صحیح. اب یہ جو خندق والی جو زیارات تھی وہ ہم نے مکمل کیے. الحمدللہ. ہمارا اگلا ہدف ہے, راستے میں کچھ مقامات ہیں صحیح, وہ دکھائیں گے, پھر مسجد قباء کی طرف ہم سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ.